الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا۔ سورۃ الطور مکی صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز ہی والطور سے ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الطور ہے۔ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو اس کے ساتھ پیوست گزشتہ صورتوں کا ہے۔ سورہ قاف، سورہ زاریات اور یہ سورہ طور یہ تقریباً ایک زمانے میں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مکی زمانے کے وسط کے اولین حصے میں، یعنی مکی زمانے کا ابتدائی حصہ گزرنے کے بعد وسطی زمانہ شروع ہونے کے ابتدائی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورتیں نازل کی تھیں۔ گزشتہ صورت میں عقیدہ آخرت کا بیان تھا، اس سے پچھلی سورہ قاف میں بھی عقیدہ آخرت کا بیان ہے، یہاں بھی اسی مضمون کا تکرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں 5 قسموں کے ساتھ آخرت کے وقوع کو اور آخرت کے عذاب کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آخرت میں جو منکر ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جو نیک ہیں ان کے لیے کون سے انعامات ہوں گے، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد منکرین کے، مشرکین مکہ کے کچھ ان اعتراضات کا بیان ہے جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے وہ ان اعتراضات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ مختلف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے، جن کا ذکر پیچھے بارہا آپ پڑھتے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ تو یہ اس صورت کے مضامین کا اجمالی ذکر ہے۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں۔ والطور، قسم ہے کوہ طور کی، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں، رق کہتے ہیں جھلی کو اور منشور کہتے ہیں کھلا ہوا، یعنی کھلی ہوئی جھلی پر لکھا ہوا، یعنی کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ یہ قسمیں کھا کر فرمایا گیا ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ تو یہاں یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے واقع ہونے کو بیان فرمایا۔ پہلی قسم طور کی ہے۔ طور عربی زبان میں سرسبز پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اور معروف پہاڑ وہی ہے کوہ طور کے نام سے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ رات کے کوئی پچھلے پہر کا وقت تھا، شدید سردی تھی، موسیٰ علیہ السلام حالت سفر میں تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اہلیہ بیمار تھیں۔ تو اسی حالت میں انہیں دور سے کچھ روشنی نظر آئی، تو وہ وہاں آگ کی تلاش میں گئے، اور ہوا یہ کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اس واقعے کو انسانی ذہن میں تازہ کر کے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو، ایک طرف فرعون کی اتنی بڑی سلطنت تھی اور اتنی طاقتور سلطنت کا وہ مالک تھا، ہر قسم کے سیاہ و سفید کا وہ مالک تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا، مطلق العنان تھا۔ اتنے طاقتور بادشاہ کی قسمت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کی بلندیوں پر رات کے پچھلے پہر میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت باغی ہے، اسے جا کر دین کا پیغام دو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس رب نے
اتنی بڑی سلطنت کا فیصلہ وہاں کوئی طور پر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا تھا، فرعون نے انکار کرنا تھا، انکار کی پاداش میں وہ اپنے انجام تک پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے۔ تو جو رب فرعون کو اس کی طاقتوں سمیت لمحوں میں ملیاں میٹ کر سکتا ہے، تو ایک عام آدمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ فرعون بھی آخرت کا منکر تھا، اور پھر جب عذاب اس نے اپنے سامنے دیکھ لیا تو پھر جب اسے نظر آ گیا کہ آخرت تو ہے، تو پھر اس نے صاحب ایمان بننے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ وہ وقت تھا جب مہلت تمام ہو چکی تھی۔ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو۔ فرشتوں کو سامنے دیکھ کر عین آخری لمحات میں اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہے، ایمان کی طرف آنا چاہے، تو نہ وہ توبہ معتبر ہے نہ وہ ایمان معتبر ہے۔ اس وقت سے پہلے جب تک آدمی نے آخرت نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے، آخرت کے غیب کے مناظر نہیں دیکھے، تو اس وقت جو ایمان لائے گا وہ ایمان بالغیب کہلائے گا، اور ایمان بالغیب ہی معتبر ہے۔ تو وہ طور کے ذریعے انسانی ذہن میں وہ تمام مضامین تازہ ہو جاتے ہیں، عقیدہ آخرت کی اہمیت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی۔ وہ کتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، اور وہ کتاب کس چیز پہ لکھی ہوئی ہے؟ کھلے ہوئے صحیفے میں یا کھلی ہوئی باریک جھلی میں۔ پرانے زمانے میں کاغذ نہیں تھے تو مختلف چیزوں پر کتابت ہوتی تھی، اونٹوں کی ہڈیوں پر، پتھروں پر، کھجور کی چھال پر، اسی طرح باریک کھالوں پر بھی ہوتی تھی۔ خاص طور پر ہرن کی جو کھال تھی یا دیگر ایسی کھالیں جو باریک ہوں، انہیں مخصوص انداز میں تیار کر کے جھلی نما حالت میں لے آیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ گزشتہ کتابیں جو اہل کتاب کے پاس موجود تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو عام طور پر وہ اس طرح کی باریک جھلیوں پر لکھی جاتی تھی۔ تو گویا ان کتابوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ گزشتہ جتنی کتابیں ہیں جو اہل کتاب کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی ہیں، تو ان کتابوں میں بھی دیکھ لو آخرت کا پیغام آپ کو ملے گا۔ بعض حضرات کتاب سے مراد قرآن کریم لیتے ہیں، تب بھی بات واضح ہے کہ قرآن کریم کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ آخرت آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا ہے۔ کچھ حضرات نے یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے، تو لوح محفوظ لیا جائے اس سے مراد، یا قرآن کریم اس سے مراد لیا جائے، یا گزشتہ کتابیں لی جائیں، بات ایک ہی ہے کہ ان مقدس کتابوں کی قسم کھا کے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آخرت آئے گی۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا قبلہ جو 7ویں آسمان پر ہے اسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ معراج کی روایات میں آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان میں آپ علیہ السلام کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت معمور بیت اللہ کی بالکل محاذات میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ روئے زمین میں جو انسانوں کا قبلہ ہے، آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ اس کے بالکل سیدھ میں اوپر ہے۔ اگر اسے اسی طرح نیچے لایا جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ کے اوپر آئے گا۔ تو کچھ حضرات یہاں بیت معمور سے مراد وہی فرشتوں کا قبلہ لیتے ہیں، بعض حضرات نے بیت المعمور سے مراد بیت اللہ لیا ہے، فرشتوں کا قبلہ مراد لیا جائے۔ تو گویا یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو فرشتے معصوم مخلوق ہیں، وہ ان کا حساب کتاب نہیں ہے، ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے۔ حساب کتاب نہ ہونے اور گناہ کا مادہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خشیت سے لرزتے رہتے ہیں، اپنے قبلے کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے پھر دوبارہ اس کی باری آتی نہیں ہے۔ فرشتے کتنی کثرت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معصوم مخلوق اتنی کثیر مقدار میں ہے۔ تو انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ فرشتہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند کی ہوئی چھت کی۔ اس سے مراد کچھ حضرات نے آسمان لیا ہے جو کہ زمین کے اوپر ایک چھت کی طرح ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور بھرے ہوئے سمندر کی۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ
آگ لگائے ہوئے سمندر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اس نظام کو ختم کیا جائے گا تو سمندروں کا جو پانی ہے وہ بھاپ بن کے اڑ جائے گا، یا زمین پھٹ جائے گی، وہ اس کی تہہ میں اتر جائے گا، اور اس کی جگہ، پانی کی جگہ سمندر میں آگ کی بڑی بڑی لپٹیں ہوں گی۔ تو گویا اس کا ذکر ہے کہ قسم ہے ان سمندروں کی جو قیامت کے قریب آگ سے بھر جائیں گے۔ کچھ حضرات نے اس مسجور سے مراد محبوس لیا ہے کہ قسم ہے ان سمندروں کی جو محبوس ہیں، یعنی روکے گئے ہیں۔ محبوس سے مراد روکے جانا۔ سمندری پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص حکمت کے تحت روکا ہوا ہے، ایک خاص حد سے وہ ادھر نہیں آتا۔ سمندر کے درمیان جزیرے ہیں، خشک مقامات ہیں، اور پانی کی نقل و حرکت، اتار چڑھاؤ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جزیرے عموماً زیر آب نہیں آتے۔ کبھی طوفان آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو تو معاملہ اور ہے۔ معمول کے حالات میں جزیرے اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں، اور سمندر ایک خاص جگہ تک آ کے پھر اس سے آگے نہیں آتا۔ گویا اللہ نے اس کے پانی کو روک رکھا ہے خاص حکمت کے تحت۔ اسی طرح سمندر میں اللہ کے بے شمار عجائبات ہیں۔ اللہ نے اس کے پانی کو نمکین بنایا کیونکہ اس کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، لاتعداد مخلوقات ہیں، اور وہ مخلوقات وہی مرتی ہیں، لاشیں ان کی وہی ہوتی ہیں۔ اگر پانی میٹھا ہوتا، کڑوا نہ ہوتا تو لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، سارا پانی بدبودار ہو جاتا۔ سمندر میں تو دیو ہیکل قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، وہ وہیں مرتی ہیں، ان کی لاشیں وہیں فنا ہوتی ہیں، اور نمکین ہونے کی وجہ سے گلتی سڑتی نہیں ہے اور پانی بدبودار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سمندر کی بڑی بڑی موجوں کا سینہ چیرتے ہوئے انسان سفر کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام مضامین انسان کے ذہن میں تازہ کرنا ہے کہ دیکھو سمندر اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ آسمان انسان کے اوپر ہے، دنیا کے اوپر چھت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیں ابتدائی آیات میں کچھ نشانیوں کا بیان ہے۔ کوہ طور ہے، مختلف کتابیں ہیں، بیت معمور ہے، اور والسقف المرفوع اور بحر المسجور میں کائنات کی دونوں چیزوں کا بیان ہے۔ کائنات کے نظام کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کے اوپر چھت کو دیکھ لو، زمین کے سینے پر موجود سمندروں کو دیکھ لو، پھر خود غور و فکر کر لو کہ یہ کائنات اللہ نے بس ایسے ہی بنا دی ہے، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تم سمندر کا سینہ استعمال کرو گے اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ کیسے ہوگا؟ انسان کیسے یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ ایک ایسی حکیم ذات جو بھرپور حکمتوں سے کام لیتے ہوئے اتنے بڑے سمندر کو بنا لیتا ہے، انسان کی تسخیر میں دے دیتا ہے، اور پھر اس حکیم ذات سے یہ توقع رکھے کہ اس نے انسان کو بس ایسے ہی بنا دیا، یہ کائنات بس اس نے ایسی ہی بنا دی، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ تو حماقت ہے کہ انسان ایسی حکیم ذات سے ایسی توقع رکھے۔ تو یہ قسمیں ذکر کر کے جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ کیا؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب منکرین پر نازل ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلے کرے گا کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو منکرین کہا کرتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا، اللہ نے یہ قسمیں ذکر کر کے انہیں بتایا کہ عذاب ضرور آئے گا، لیکن کب آئے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اور عذاب کا آنا گویا ان کے لیے قیامت ہے۔ جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی، جس کے اوپر عذاب آ گیا اس کی تو آخرت شروع ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک طرح سے آخرت کا بھی بیان ہے۔ ما لہو من دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے کہ کون ہے جو عذاب کے آنے کو روک سکتا ہے۔ قوم عاد کتنی طاقتور قوم تھی، وہ عذاب کو روک سکی۔ قوم سمود جو بڑے بڑے چٹانوں سے گھر بناتے تھے وہ عذاب کو روک سکے۔ قوم لوط جو بڑی امیر قوم تھی، اپنے زمانے کی متمدن اور امیر دولت رکھنے والی قوم تھی، تاجر قوم تھی، اتنی دولت کے ہوتے ہوئے عذاب کو روک سکی۔ فرعون کا ذکر ابھی گزرا، کتنا طاقتور بادشاہ تھا اور سمندر کے پانی کو روک سکا جب اللہ کے حکم سے اس پر چڑھ دوڑا۔ اور بھی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج بھی بڑے سے بڑا طاقتور انسان جب ہسپتال کے بستر پر ہوتا ہے تو پھر وہ اجل کے اور تقدیر کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنی چند سانسیں بڑھا سکے؟ ہے کوئی اس طرح؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو کہ جس کی موت آ گئی ہو اور اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے
اپنی موت کو مؤخر کرا دیا۔ بڑے بڑے طاقتور مطلق العنان لوگ کتنی قسم پرسی کی حالت میں مرتے ہیں، تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ آگے قیامت کے کچھ حالات کا ذکر ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ مور سے مراد آگے پیچھے جانا، لرزنا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین ختم ہو جائے گی، آسمانوں کا نظام اللہ ختم کر دے گا، سمندروں کو ختم کر دے گا، ہر چیز پر ایک زلزلہ واقع ہوگا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی زمین ہلے گی، ڈولے گی۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، روئی کے گالے بن کر اڑ جائیں گے۔ آج جو بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑ آپ کو زمین پر ایستادہ نظر آتے ہیں، قائم نظر آتے ہیں، یہ سب پہاڑ باوجود اپنی اتنی ہیبت ناکی کے قیامت والے دن روئی کے گالوں کی طرح بے وزن ہو کر تحلیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو اتنا طاقتور رب ہے تمہارا، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اللہ جل جلالہ کی طرف جاتے نہیں ہو۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے جھٹلایا۔ یعنی یہ جو ہولناک حالات ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان حالات میں سب سے زیادہ قابل رحم وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں حق کو جھٹلایا تھا، جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کھیل سمجھتا تھا، جس کا خیال تھا کہ آخرت آئے گی ہی نہیں، دنیا ہے بس عیاشی ہے، کھیل تماشا ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے احساسات رکھنے والا آدمی اس دن سب سے زیادہ قابل رحم حالت میں ہوگا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں، یعنی بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یلعبون لہو و لعب میں لگے ہیں، کھیل رہے ہیں دنیا میں، سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ تو عیاشی ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جو نظریاتی طور پر کھیل کود میں لگے، یعنی جنہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں آنی، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، ان کا نظریہ بھی یہی ہے، عمل بھی یہی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا نظریہ تو بظاہر یہی ہے کہ آخرت آنی ہے، جیسے ہم کمزور درجے کے مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل کچھ اور کہتا ہے۔ عمل ہمارا گویا یہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے۔ بھلا جو آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ کسی کا حق مار سکتا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر سکتا ہے، کسی کے ایک انچ جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہے، کسی کا 1 روپیہ ناحق مار سکتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کا حق مارتا ہے، رشوتیں لیتا ہے یا ناجائز طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا ہے، تو وہ اپنے عمل سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کے اندر احساس ہو کہ مجھ سے پوچھا جائے گا وہ تو ایسے کام نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں جو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو دنیا میں کھیل کود میں لگے ہوئے تھے، تو اس میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو نظریاتی اور عملی دونوں اعتبار سے کھیل کود میں لگے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نظریہ تو آخرت کا رکھتے ہیں لیکن عمل ان کا اپنے نظریے کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسی زندگی نہ گزار بیٹھیں کہ کل قیامت کے دن پھر پچھتاوے کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، 1 روپے بھی کسی کا ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی دل آزاری سے گریز کرنی چاہیے۔ بشری تقاضوں کے تحت اگر کسی کی دل آزاری ہو جائے تو اس سے معذرت کر کے دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیجیے۔ کسی کی جائیداد غصب کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، آج کل یہ کسی کی عزت کا احترام کرنا یہ بھی اس کا حق ہوتا ہے۔ ایک نوجوان اگر کہیں ناجائز طور پر دوستی رکھتا ہے تو وہ گویا اس بچی کے والد، اس کے بھائیوں کے عزت کے ساتھ کھیل کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اپنی ایک ناجائز دوستی کی وجہ سے۔ اب اسے سوچنا چاہیے کہ چند لمحات کی یہ جو مجھے بظاہر لذت ملتی ہے، میری ہوس کو تسکین ملتی ہے، لیکن اس کی کتنی بڑی قیمت میں ادا کروں گا قیامت والے دن۔
کہ اس کے باپ کے حق کو میں پامال کر رہا ہوں، اس کے بھائیوں کے حقوق پامال کر رہا ہوں، اس لڑکی کی اپنے حقوق کو پامال کر رہا ہوں، تو قیامت کے دن میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا؟ یہ دو ہمارے ہاں نوجوان چیٹ کرتے رہتے ہیں اور گھنٹوں گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ اس ناجائز گفتگو کے ذریعے کتنے لوگوں کے حقوق پامال کریں۔ حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ناجائز دوستی مت رکھو اور یہ رکھ رہا ہے، حقوق العباد کی بھی پامالی ہوتی ہے تھوڑی سی حوث کی تسکین کے لیے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل عقیدہ آخرت کے ہمارے نظریے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو سنوارنا چاہیے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، یدعون انہیں دھکیلا جائے گا، الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف دعا دھکے دے دے کر، فرشتے ہانک رہے ہوں گے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ دو فرشتے ہوں گے ہر آدمی کے ساتھ، ایک اس کو ہانک رہا ہوگا اور ایک اس کا گواہ بن کے اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ لے کے جائے گا۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ سے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہی دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا یہ لے جا کے اسے جہنم میں ڈال کے آئیں۔ تو باقاعدہ مجرم کی طرح اہل نار کو، جہنمی کو دھکیلا جاتا ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ھذہ النار، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں تم جھٹلاتے تھے، لو دیکھ لو اپنے سامنے، یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے۔ افسحر ھذا، بھلا کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یعنی یہ انہیں جگانے کے لیے، ان کی تکلیف میں اضافے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پر ان سے خطاب ہوگا کہ یہ آگ کو دیکھ لو، دیکھو یہ کوئی جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں غلط نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ تو اچھا نہیں تھا کہ تم دنیا میں ہی اللہ جل جلالہ کی آیات پہ اعتماد کر لیتے، ایمان لے آتے۔ اس لوحہ، داخل ہو جاؤ اس میں، فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ یعنی جہنم کی آگ میں جا کے تم سکون کرو، آرام کرو، یا تم چیخ و پکار کرو، برابر ہے، تم وہاں سے نکلو گے نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے آج اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ یہاں تک تو ذکر تھا عقیدہ آخرت کا اور عقیدہ آخرت کے منکرین کے انجام کا۔ اب جیسے آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا اسلوب کہ جہاں منکرین کا انجام مذکور ہوتا ہے تو وہی ساتھ متقین کے انعامات کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ تو آگے متقین کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ بے شک باغوں اور جنات و نعیم، متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، لطف اٹھا رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، ان چیزوں کا جو ان کے پروردگار نے ان کو دی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جو انہیں نعمتیں دے گا وہ اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور ان کے پروردگار نے ہی انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح، اور ان کے پروردگار نے ہی انہیں جس طرح بچایا عذاب الجحیم، جہیم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب، یعنی وہ لطف اٹھائیں گے جنت کی نعمتوں کا بھی اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ گے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا تو وہ دوزخ کے عذاب سے تو بچ گیا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہونا ایک انعام ہے تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کا تو ذکر اس میں آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذکر الگ سے کیا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اشارے کرتا ہے، جہاں قرآن کریم کسی چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے تو اس میں انسان کے لیے عبرت کا کوئی پہلو ہوتا ہے۔ تو یہاں جنت کے انعام کا ذکر الگ ہے، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ کا ذکر الگ۔ جیسے ایک طالب علم ہے، وہ فرسٹ آ گیا، اب آپ اسے کہیں کہ مبارک ہو تم فرسٹ آ گئے، تم فیل ہونے سے بچ گئے، تو دوسرے جملے کی دنیا میں ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، جو فرسٹ آ گیا تو فیل ہونے سے تو وہ بچ گیا، تبھی تو جا کے فرسٹ آیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم جنت میں بھی آ گئے، دوزخ سے بچ گئے۔ تو یہ جو دوزخ سے بچ گئے اس کا ذکر الگ سے کیا جا رہا ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دوزخ سے بچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے انعام سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسانی ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک بہت بڑا کام،
پھر آگے اللہ جنت میں داخل کر دے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دخول جنت کے ساتھ آگ کے عذاب سے بچنے کا ذکر الگ سے کر کے اس کی اہمیت انسان کو بتاتا ہے۔ تو یہاں اس لیے فرمایا کہ وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے کس چیز سے؟ ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا، اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، تو اس کا وہ لطف اٹھا رہے ہوں گے کہ ہم عذاب سے بچ گئے اور ہم جنت میں آ گئے۔ کلو، ان سے کہا جائے گا کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیئن، مزے سے، یعنی مزے سے، خوب مزے سے کھاؤ پیو آرام کے ساتھ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تم نے حرام نہیں کھایا تو یہاں تمہیں کھلا حلال ملے، دنیا میں تم نے حرام نہیں دیکھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ہر قسم کی ٹھنڈک، ہر قسم کی لذت فراہم کرے، لیکن اس کے لیے دنیا میں کچھ پابندیاں برداشت کرنی ہیں۔ آنکھوں پر پہرا بٹھانا ہوگا، کانوں پر پہرا بٹھانا ہوگا، زبان پر پہرا بٹھانا ہوگا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ تمام پابندیاں جو انسان برداشت کرے گا تو اس کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ انسان دنیا میں بھی منمانی کرے اور پھر آخرت میں بھی مزوں کا تصور کرے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر، یعنی وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ اب یہ نوجوان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم اپنے آپ پر قابو پاؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں یہ تمام مواقع آپ کو فراہم کرے گا، لیکن دنیا میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا پڑے گا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، واتبعتہم، اور ان کی اتباع کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی خود بھی صاحب ایمان ہے، اولاد بھی صاحب ایمان ہے، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے ان کی اولاد، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ یہ بات پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان لازمی ہے۔ ایک آدمی صاحب ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنے اعمال کے جزا کے طور پر وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب اس کی اولاد ہے، صاحب ایمان ہے، تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے نجات تو ان کو مل گئی ایمان کی وجہ سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ والدین بہت نیک تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے اور جنت کے بالاخانوں میں ہیں، اولاد نجات تو پا گئی اپنے ایمان کے بل بوتے پہ، لیکن ان کے اعمال والدین کے درجے تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہیں، تو اللہ جل جلالہ ان نیک والدین کی برکت سے ان نجات یافتہ بچوں کو اپنے والدین کے درجے تک پہنچا دے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ نجات اپنے ایمان کے ذریعے ان کو لینی ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ نیک والدین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کافر بچوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ پاسنگ مارکس لینے ہوں گے کہ پاس ہو جائے اپنے ایمان کے بل بوتے پہ، اب اسے فرسٹ ڈویژن چاہیے تو نیک والدین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دے گا، لیکن پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو پاس اپنے ایمان کے بل بوتے پر ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی دنیا میں صاحب ایمان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں بھی میری اولاد میرے ساتھ رہے، تو پھر اس کو اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں پورے خاندان کو اکٹھا کر دے، اور اس کی ایک عملی صورت یہ ہے کہ وہ والدین خود نیک ہوں۔ اولاد عمل سے سیکھتی ہے، کہنے سے زیادہ عمل سے سیکھتی ہے۔ آپ اولاد کو 1000 کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن وہ نہیں پڑھے گی جب تک وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھے،
آپ کو مسجد آتا جاتا دیکھے گی، آپ کو گھر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گی تو اولاد خود ہی نماز شروع کر دے گی۔ جس حلیے میں آپ کو دیکھے گی تو اولاد اسی حلیے کو اپنانے کی کوشش کرے گی۔ بچوں کے لیے اس کے والدین آئیڈیل ہوتے ہیں، تو والدین کا جو ڈیل ڈول ہے، ان کا جو لباس ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، اولاد اسی کو اپناتی ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو تو آپ کو خود سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹے جو سنتیں عام طور پر لوگوں کے نظروں میں اہمیت نہیں رکھتی، ان سنتوں پر بھی آپ کی نگاہ ہو۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو دیر تک نوافل پڑھ رہے تھے اور ان کا چھوٹا بچہ ان کے سامنے یا آگے پیچھے کہیں سویا ہوا تھا۔ تو درمیان میں کسی موقع پہ انہوں نے سلام پھیرا تو اپنے بچے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں من اجلک یا بنی، کہ اے بیٹے یہ محنت میں تیری وجہ سے کر رہا ہوں۔ یعنی محنت تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اس کی برکتیں تجھے بھی ملیں گی کہ جب تیرا باپ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے بھی نیکی کے راستے پر چلائے گا اور جنت میں ہم بھی اکٹھا کرے گا۔ اور اس کا سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ آپ پیچھے سورہ کہف میں پڑھ کر آئے ہیں، جہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کچھ بچوں کے خزانے کو محفوظ رکھا حضرت خضر علیہ السلام کی بدولت۔ اور ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کیوں رکھا؟ کیونکہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ان کا براہ راست والد نہیں تھا، بلکہ ان کی نسل میں اوپر کوئی 7ویں پیڑھی پر تھا، ان کا 7واں دادا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ والد کا والد، اس کا والد 7ویں درجے پر جاتا۔ ایک آدمی جب نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں 7ویں نسل تک جاری کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ میری اولاد نیک ہو تو اس کو خود نیک ہونا چاہیے، وہ خود سنتوں پر عمل پیرا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی برکتیں اس کی اولاد میں جاری کر دیتا ہے۔ یہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی والدین کے عمل میں کمی کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ اعلیٰ درجوں میں شامل کر دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان کی جان اس کی اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رہن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اب قرضے کو ادا کرنے کی یقین دہانی کے طور پر کوئی چیز آپ نے رہن رکھوائی، گروی رکھوائی۔ فرض کریں آپ نے اپنا مکان گروی رکھوایا اور آپ نے کچھ قرض لیا ہوا ہے۔ جب تک آپ قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنے مکان کو چھڑوا نہیں سکتے، اور اگر آپ نے قرض ادا نہیں کیا تو وہ مکان آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو توانائیاں دی ہیں، دیکھنے کی توانائی ہے، چلنے پھرنے کی توانائی ہے، سانس لینے کی طاقت ہے، یہ سب طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہوئی، اور یہ تمام توانائیاں اللہ کی طرف سے بطور قرض کے ہیں، اور اس قرض کے بدلے میں اللہ کے پاس انسان کی جان گروی رکھی ہوئی ہے۔ قرض ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان توانائیوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ جو آدمی اپنی توانائیاں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ گویا کہ جو قرض اس نے لیا تھا تو وہ ادا کر رہا ہے۔ اب جب قرض ادا ہو جائے گا تو اس کی گروی رکھی ہوئی چیز آزاد ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کی دی ہوئی توانائیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بروئے کار لاتا ہے تو پھر اس کی جان چھوڑ دی جاتی ہے، آزاد کر دی جاتی ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہ قرض نہ لوٹائے، اللہ کی دی ہوئی توانائیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بروئے کار نہ لائے تو اس کی جان آزاد نہیں ہوتی، پھر جہنم میں جا کے غلام بن جاتی ہے۔ پھر اس کو غلامی کا توق ساری زندگی کے لیے، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے جہنم میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں رہن کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تم ان توانائیوں کے مالک نہیں ہو۔ یہ جو دنیا میں انسان اتراتا پھرتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میری نگاہ بہت تیز ہے، میرا حافظہ بہت تیز ہے، میں بہت ذہین ہوں، فلاں سکل ہے، فلاں سکل ہے۔ آج کل سکل کا لفظ چلتا ہے نا کہ جی فلاں سکل میں نے حاصل کر لی، فلاں حاصل کر لی۔ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان سکلز کے مالک نہیں ہو، کرایہ دار ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ادھار دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ودیت کرنا ہے، اور اس ادھار کو چکانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی یہ سکلز اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، بغاوت مت کرو۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرو گے، بغاوت کرو گے، تو جہنم کی غلامی کے لیے پھر تمہیں تیار ہونا پڑے گا، پھر تم نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے جو تمہیں طریقہ بتایا گیا تم نے کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، نوجوان کو سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہر طرح کی توانائیوں سے نوازا ہے، وہ توانائیاں جو بزرگوں کے پاس نہیں، اللہ نے نوجوان کو دی ہوئی، اس کا امتحان بڑا ہے، توانائی دے کے اللہ اسے آزما رہا ہے کہ یہ اس توانائی کا کچھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی توانائی کی زکوٰۃ یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ نے آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی طاقت دے رکھی ہے، تو اس طاقت کو اس طرح استعمال کرو کہ کچھ حصہ نماز میں اٹھنے بیٹھنے میں لگاؤ، ورنہ کل یہ جاتی رہے گی، پھر تمہیں زمین پہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہو، پھر کرسیوں پہ سجدے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کی جان رہین، رہن رکھی ہوئی ہے، کس کے بدلے میں؟ بما کسب، اپنی کمائی کے بدلے میں۔ اور کمائی کیا ہے؟ اس کی طاقتیں ہیں، اس کی توانائیاں ہیں کہ وہ ان توانائیوں کو کہاں خرچ کر رہا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم انہیں دیتے چلے جائیں گے، بِفَاكِهَةٍ پھل، وَلَحْمٍ گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو بھی ان کا دل چاہے، ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے دیے چلے جائیں گے۔ جنت میں جو پھل اور جو گوشت یا جو دودھ وغیرہ ملتا ہے، تو وہ دنیا میں ان ناموں سے جو ہمیں رزق ملتا ہے اس سے مختلف ہوگا۔ دنیا میں انسان کو دودھ ملتا ہے، وہ جانور کے تھن سے نکلا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالی نکال کے جانور کے تھن کے ذریعے انسان کے برتن تک پہنچاتا ہے۔ جنت میں جو دودھ ملے گا اس کا وسیلہ جانور کا تھن نہیں بنے گا، جانور کا پیٹ نہیں بنے گا، بلکہ براہ راست اللہ کے حکم سے دودھ کے چشمے نکلیں گے، اور جنت کی نہروں میں وہ دودھ کی نہریں بہیں گی، اور انسان جتنا چاہے گا وہاں سے پیے گا۔ دنیا میں انسان شراب بناتا ہے، پھلوں کو گلا سڑا کر غلیظ طریقے سے نکالتا ہے، اور بدبودار قسم کا مشروب سامنے آتا ہے، جسے انسان پیتا ہے تو نہ اس کی عقل ٹھکانے رہتی ہے، نہ اس کی توانائیاں ٹھکانے رہتی ہیں۔ جنت میں جو شراب ہوگی وہ پھلوں سے نہیں کشید کی جائے گی، یعنی اس کا وسیلہ گلے سڑے پھل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسی ہی چشمے کی طرح اللہ تعالیٰ جنت سے جاری کرے گا، اور اس کی نہریں بہیں، وہ شراب کی نہریں بہتی جائیں گی، اور انسان جنتی جہاں سے چاہے گا پیے گا۔ دنیا میں انسان گوشت حاصل کرتا ہے، اسے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، کھال اتارنی پڑتی ہے، گوشت کو دھونا پڑتا ہے، اس کو خون سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ جنت میں جو گوشت انسان کو اللہ تعالیٰ دے گا، وہ اس طریقے سے مشقت سے حاصل ہوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاکیزہ گوشت ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تخلیق ہوگا، اور براہ راست جنتی کے رکابے میں جا کے اس کو پیش ہوگا۔ یعنی یہ جو رزق انسان کو ملے گا، ایک تو پاکیزہ ہوگا، اور دوسرا اس میں جنتی کی مشقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کے پھل اور گوشت اللہ تعالیٰ وہاں جنتی کو عطا کرے گا۔ یتنازعون فیہا، وہ وہاں چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، تنازع سے مراد چھینا جھپٹی، یعنی جنتی چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، کس چیز پہ؟ کأسن، شراب کے جام پہ۔ شراب کے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہروں کے کنارے جام پڑے ہوں گے، اب جنتی وہ بے تکلفی میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے وہ جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں بسا اوقات لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہیں، لیکن دنیا میں تو آدمی احساس محرومی کی وجہ سے چھینا جھپٹی کرتا ہے کہ وہ جی بریانی کی پلیٹ مل رہی ہے فلاں سیاسی جلسے میں ہے، تو لوگ جھپٹ پڑتے ہیں کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور بھی جہاں کوئی چیز بڑھتی ہے تو چھینا جھپٹی کیوں ہوتی ہے؟ احساس محرومی کی وجہ سے۔ جنتی احساس محرومی کی وجہ سے نہیں کرے گا، بلکہ وہ عذرائے مزاح اپنے لذت میں اضافے کے لیے دوسرے جنتی کے ساتھ وہ اس طرح کا چھینا جھپٹی کرے گا، وہاں احساس محرومی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ یتنازعون فیہا کأسا، وہاں وہ ایسے جام شراب پر چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، لا لغو فیہا، جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ ہوگا، اور یہ چھینا جھپٹی دوستانہ ہوگی اور اس چھینا جھپٹی کی وجہ سے ان کے درمیان محبت اور تعلقات مزید بڑھیں گے۔
دنیا میں اگر ایک پلیٹ پیش ہو رہی ہے، آپ سے کوئی کھینچ کے لے جائے تو اس کو انسان تاحیات معاف نہیں کرتا کہ یہ میرے سامنے سے پلیٹ چھین کے لے گیا۔ تو جنت والی چھینا جھپٹی ایسی نہیں ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے ارد گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یعنی چھپا کے رکھا ہوا موتی ہو، اس کو اچانک ظاہر کیا جائے تو اس کی خوبصورتی انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی۔ ایسی ہی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہوگی جو جنتیوں کے درمیان پھرے گی، ان کی خدمت کرے گی، خوش شکل ہوں گے، خوش لباس ہوں گے، اور وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو بسا اوقات ایک دوسرے کو دنیا کے حالات سنائیں گے۔ اب ایک جنتی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں ہم نے ڈر کی زندگی گزاری تھی، ڈر سے مراد یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے لرزہ برندام ہوتے تھے، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو دنیا میں ہم نے خوف والی زندگی گزاری، ہیبت والی زندگی گزاری، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمیں ہر قسم کی سہولیات میسر ہے، آج ہر قسم کی ذہنی آزادی میسر ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ دنیا میں اللہ کے خوف سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، تو قیامت کے والے دن پھر انہیں جہنم کی غلامی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور کہیں گے، قالو کہیں گے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کر بیٹھیں، اس بات سے ہمارے دل سہمے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچایا، یعنی جہنم کی جو لو ہے، جہنم کی جو تپش ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بچایا۔ اب یہاں تصور کریں کہ یہ بچانا کیوں ہوا؟ کیونکہ دنیا میں تقوی کی زندگی گزاری تھی، اللہ کے خوف والی زندگی گزاری تھی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہماری زندگیاں کس رخ پہ چل رہی ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، دکان جاتے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے؟ صبح اٹھتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، تو کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے دن کو سوچا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے؟ یعنی اپنا احتساب اور یہ تصور رکھنا، یہ ہمارے معمولات میں، ہماری ترجیحات میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ نہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ایک حکایت ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس آ کر کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ بادشاہ نیک آدمی تھا، تو اس نے کہا اچھا تمہیں تقویٰ کی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کہا کہ ایسا کرو، یہ ایک برتن اس کو دیا جو کہ لبریز تھا پانی سے، اس کو کہا یہ لے کر بازار سے گزرو اور اس سے کوئی قطرہ گرنا نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں گزروں گا کہیں ٹھوکر لگے گی، کہیں گروں گا، کہیں اونچ نیچ ہوگی تو قطرہ تو گرے گا۔ تو اس بادشاہ نے کہا تمہارے پیچھے جلاد ہوگا ننگی تلوار لیے ہو، اور جہاں تو نے اس کا قطرہ گرایا وہاں وہ تیرا سر اڑا دے۔ اب جاؤ شاہ برتن لو، جلاد تمہارے پیچھے چکر لگا کے آؤ۔ اب اس نے چکر لگایا اور واپس آیا تو کوئی قطرہ گرا ہوا نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ اب تم بازار سے بھی گزرے ہو اور اس برتن کو اسی طرح بھرا ہوا واپس لائے ہو کیونکہ تم خوف کی حالت میں تھے۔ تو دنیا میں انسان اس طرح رہے کہ اس سے ہر وقت یہ خوف دامنگیر ہو کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ وہاں تو قطرہ گر جاتا تو واپسی نہیں تھی، سر اڑنا تھا۔ یہاں انسان سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پہلی حالت میں لے آئے گا۔ تو یہ تقویٰ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ خوف دامنگیر رہے۔ جیسے معروف روایت ہے، سیدنا عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے جواب سے پہلے سوال پوچھا کہ امیر المومنین آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، پگڈنڈی ہو تنگ اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو کبھی گزرے؟ تو فرمایا گزرا ہوں۔ تو پوچھا کیسے گزرے؟ تو فرمایا کہ سمٹ سمٹا کر احتیاط کے ساتھ کپڑے بچاتا ہوا وہاں سے گزرا ہوں۔
تو انہوں نے فرمایا اسی طریقے سے دنیا میں انسان حالت سفر میں ہے، یہ پیدا ہوا، وہاں اس کی قبر ہے، یہ گویا کہ قبر تک راستہ ہے، ایک حالت سفر میں راستہ تنگ ہے، راستے کے دونوں طرف کہیں شیطانی وسوسے کا پھندا ہے، کہیں نفسانی خواہشات کا پھندا ہے، ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اب ایک انسان اپنی زندگی کا سفر اس تنگ راستے پر اس طرح بسر کرے کہ ادھر شیطانی وساوس سے بھی اپنے کپڑے بچائے، نفسانی خواہشات سے بھی کپڑے بچائے، سمٹ سمٹا کر احتیاط کے ساتھ یہ راستہ بسر کر کے اپنے آپ کو قبر تک پہنچا دے، تو یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ نام ذمہ داری کا ہے کہ انسان حالت ذمہ داری میں زندگی بسر کرے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہم میں سے اپنے آپ سے سوال کرے نا، کبھی ہم نے سوچا دکان پر ہم 8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، جاب پہ ہم 10 گھنٹے رہتے ہیں، گھروں میں ہم رہتے ہیں، کہیں ہمیں خیال آیا ہو کہ اس کام سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کام سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ تو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا۔ خیال کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم تقویٰ کے راستے پہ ابھی چلے ہی نہیں، ہم نے راستے پہ قدم رکھا ہی نہیں۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ دنیا میں خوف کی زندگی گزارو گے، خوف سے مراد اللہ کی ہیبت سے لرزہ انداز حالت میں زندگی گزارو گے، ہر وقت آدمی پہ لرزہ طاری رہے، تو پھر آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہاں جنتی ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ہم نے اللہ کے ہیبت میں رہ کر زندگی گزاری، تقوی والی زندگی گزاری، تو اس کا نتیجہ اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ آج ہم جہنم کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، گرم ہواؤں سے بچے ہوئے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن، بہت مہربان۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا محسن ہے، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کی۔ یعنی 2 چیزیں بتائیں کہ ایک تو دنیا میں خوف کی حالت میں رہو، دوسرا عاجزی کی حالت میں رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ یہاں تک تو آخرت کا بیان تھا، جنت اور جہنم کا اور جنتیوں کا۔ اب اس سے آگے عقیدہ رسالت کے حوالے سے قریش کی جو پروپیگنڈے تھے، ان کی جو افواہیں تھیں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ قریش کی صورتحال یہ تھی کہ دلیل ان کے پاس تھی نہیں، یہ باتیں پہلے بھی بارہا آپ سن چکے ہیں، دلیل ان کے پاس تھی نہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے جی، قرآن کریم، چونکہ قرآن کریم کی آیات وہ ادب کے اعلیٰ پیمانے پر پورا اترتی ہیں، تو ان کے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں تھا، یہی کہتے تھے کہ جی یہ شاعر ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، الیاذ باللہ، یہ حالت جنون کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے۔ کبھی وہ کہتے تھے یہ کاہن ہے۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمہیں غیب کی خبر دیں گے۔ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، کاہن کے پاس جاتا تھا کہ جی میرا جانور گم ہو گیا، وہ کہاں ہوگا؟ کاہن بتاتا تھا کہ فلاں جگہ ہوگا۔ چور کہاں ہوگا؟ فلاں جگہ ہوگا۔ میرے ساتھ کل کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اس طرح کی غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ نری یعنی جھوٹ ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ ایسے مقفع اور مسجع قسم کی گفتگو کرتے تھے، لچھے دار گفتگو کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنی گفتگو کے ٹرانس میں لے لیتے تھے، لوگوں پہ اثر انداز ہوتے تھے۔ کچھ شیاطین انہیں کچھ خبریں ادھوری لا کے بتا دیتے تھے تو وہ ان کو پورا کرتے تھے۔ آپ نے روایات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے، وہاں فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے اللہ کے احکام کے بارے میں، اور شیطان کو بھگانے کے لیے کوئی چیز مار دیتے تھے تو کچھ نہ کچھ بات وہ سن لیتا تھا، تو نیچے آ کے وہ ادھوری بات کاہن کو بتاتا تھا، کاہن اس کو پلس مائنس کر کے اس کو آگے لوگوں کو بتاتا تھا۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بات کا کوئی 1% حصہ بھی کہیں پایا جاتا تو لوگ توہم پرست تھے، وہ ان پہ یقین کرتے تھے کہ واقعی یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو ایسے کاہن پائے جاتے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت کے بارے میں یہ باتیں مشہور کرنے شروع کر دی کہ جی یہ کاہن ہے۔ اب ان کی عقل کا معیار آپ چیک کریں کہ اگر کوئی آدمی شاعر ہے تو وہ کاہن نہیں ہو سکتا، اگر کوئی آدمی کاہن ہے تو وہ شاعر نہیں ہو سکتا، اگر کوئی آدمی مجنون ہے تو نہ وہ شاعر ہو سکتا ہے نہ وہ کاہن ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی متضاد باتیں کرتے تھے کہ جی شاعر ہے، جی کاہن ہے، جی حالت
جنون کی بیماری میں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، یعنی ایسے دعوے کرتے تھے کہ ان کے دعوے ہی باہم متضاد تھے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ یہی کہ ایک آدمی جتنا بھی دانشور ہو، تعصب کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایسی بے سر و پا باتیں کرتا ہے کہ حکمت اور دانش کو دور کہیں بند کر کے آتا ہے۔ تو اس طرح کے متضاد دعوے کرتے تھے، اور پھر ان کے یہ دعوے خود ایسے کھوکھلے تھے، انہیں بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ جب وہ کہتے تھے کہ جی یہ شاعر ہیں، تو آپس میں ہی جب بیٹھتے تھے تو ان کے عقل مند لوگ انہیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو تمہاری یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ جیسے پہلے آپ نے سنا کہ ایک مرتبہ حج کے موسم کے آنے سے پہلے قریش کے سرغانے مل کے بیٹھے کہ حج کا موسم آ رہا ہے، عرب کے دور دور سے لوگ آئیں گے، اور انہیں یہ تو معلوم تھا کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، قرآن سنتا ہے، اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ باہر سے کوئی آدمی آئے نہ، یعنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے نہ پائے۔ اب ہم نے لوگوں کو روکنا ہے، کیسے روکیں؟ لوگوں کو کیا کہیں؟ تو کسی نے کہا کہ لوگوں سے کہیں گے یہ شاعر ہیں، کسی نے کہا کاہن ہیں، کسی نے کہا فلاں چیز ہیں اور یہ ہیں۔ تو ان کے دانشوروں نے خود انہیں کہا کہ بھائی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ کھوکھلی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ کاہنوں کا اپنا ایک خاص لباس ہوتا ہے، ان کے بولنے کا خاص انداز ہوتا ہے، ان کا خاص حلیہ ہوتا ہے، دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان 40 برس رہے ہیں اور تم ان کو اچھی طرح جانتے ہو، اور تمہارا یہ پروپیگنڈا جگہ پہ لگنے والا نہیں، شاعری کے بات بھی لگنے والے نہیں، اور جنون کی بات تو کسی طور کوئی تمہارے ساتھ مانے گا نہیں۔ اتنی خوبصورت گفتگو کرنے والا لوگ کیسے اس کے بارے میں تمہاری یہ بات مانیں؟ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو اس دانشور نے کہا اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تم آنے والوں سے یہ کہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کا کلام سن کر گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی، جو ان کا کلام سنتا ہے اس کے گھر میں اختلاف پڑ جاتا ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہو جاتا ہے اور باپ بیٹے کا مخالف ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو تم ان کے پاس مت جانا ورنہ تمہارے گھروں میں پھوٹ پڑ جائے گی، بھائی آپس میں دشمن ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ساری پس منظر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قریش کے لوگوں کے جو بیانات تھے وہ آپس میں ملتے نہیں تھے، اور تعصب کی وجہ سے، اور تعصب انسان کی آنکھوں کو اسی طرح اندھا کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے فذکر، لہٰذا اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کیونکہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود تصدیق کر رہا ہے کہ آپ تو پیغمبر ہیں۔ ام یقولون شاعر، بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں؟ نتربص بہ، جن کے بارے میں ہم منتظر ہیں ریب المنون، زمانے کی گردش کے۔ اصل میں قریش کے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جی شاعر ہے، اور یہاں بڑے بڑے شاعر آئے، وہ زندگی گزار کے چلے گئے، تو نہ وہ رہے نہ ان کی شاعری رہی نہ ان کا نام رہا، تو ان کے بعد بھی ان کی شاعری، ان کا اور ان کا پیغام، ان کی یہ دعوت، یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو اس کا ذکر کر رہے قرآن کریم کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، تم ان کے بارے میں اس طرح سے اپنے اندر کا جو خوب سے باطن ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجیے تربصوا، ٹھیک ہے پھر کر لو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کس کی دعوت اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے، کس کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ تو انتظار کر لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہہ رہی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ یعنی ان کی عقل یہ مانتی ہے کہ پہلے ایک بیان دیتے ہیں پھر دوسرا بیان دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے تفصیل آپ کو بتائی کہ کوئی بیان ان کا آپس میں ملتا نہیں ہے۔ تو کیا ان کی عقلیں اتنی بے سر و پا باتیں کرنے کی ان کو اجازت دیتی ہیں؟ بات وہی ہے کہ جب آدمی تعصب اور ضد میں آتا ہے، ضد اتنی بری بلا ہے کہ اچھے بھلے عقل مند انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی۔ ام یقولون تقولا، ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود لکھا ہے اور یہ خود ان کی کاوش ہے، تو آپ ان سے کہہ دو کہ تم بھی اس طرح کے بنا کے لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ،
اور تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کے لے آئیں ان کانوا صادقین، اگر یہ واقعی سچے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا پہلا چیلنج تھا جو مکہ میں قرآن ان کو دے رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم انسانی کاوش ہے تو تم بھی عرب ہو، تم بھی انسان ہو، تمہارے درمیان بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، اپنے زمانے کے نامور شاعر ہیں، تو تم اس طرح کی ایک دو آیتیں بنا کے لے آؤ۔ پھر قرآن کریم نے اس چیلنج کو دہرایا ہے، کوئی 5 مقامات پر قرآن کریم نے ذکر کیا، سورہ ہود میں، سورہ یونس میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ بقرہ میں مدینہ منورہ جا کر، تو 5 مقامات پر قرآن کریم ان کو یہ چیلنج دیتا رہا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم انسانی کاوش ہے تو تم بنا کے لے آؤ۔ لیکن جیسے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ کوئی عرب کا بڑے سے بڑا شاعر قرآن کی طرح ایک آیت نہیں بنا سکتا۔ اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی اور بنائی تو اس کے اپنے ماننے والوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا یاوہ گوئی تم نے کی۔ جیسے مسیلمہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس نے اپنے ماننے والوں کو کچھ کلمات کہے، کچھ فضول قسم کے، اور کہا کہ لو یہ میرے اوپر وحی آئی، تو اس کے اپنے فالوورز نے اس کو کہا کہ کہاں وہ قرآن کریم جو ادب کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے اور ہمارے معیارات سے بالا تر ہے، اور کہاں یہ تمہاری فضول بکواس، کوئی کام کی بات کرو۔ اس کے فالوورز بھی جانتے تھے کہ یہ جھوٹا مکار ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے، قبائلی تعصب میں وہ اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو قرآن کریم انہیں چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس کی طرح کا کوئی بنا کے لے آؤ، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے، یعنی یہ خود سے پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ پس منظر آپ کے ذہن میں ہو کہ اہل عرب ایک اللہ کے قائل تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق موجود ہے، وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ یہ کائنات خود سے بن گئی، یعنی صانع کے وہ قائل تھے کہ ایک اللہ ہے۔ اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا یہ غور تو کر لو، آگے کچھ سوالات قرآن کریم ان سے کر رہا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی دعوت کا انکار کر رہے ہو، تو ذرا سوچ لو کہ وہ آخر ایسی کیا چیز ہے، ایسا ان کے پیغام میں ایسی کیا چیز ہے جس کے تم دشمن ہوئے پڑے ہو۔ وہ تمہیں کوئی نئی بات بتا رہے ہیں، وہ تمہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور وہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی تم اطاعت کرو۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کوئی انہونی بات تو نہیں ہے کہ جب تمہارا کوئی خالق ہے تو پھر تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود سے پیدا ہو گئے؟ ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس طرح ان کی عقلوں پر چوٹ لگائی جا رہی کہ تم سے کوئی نیا مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا، کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں ہے جو غیر معقول ہے۔ تم خود مانتے ہو کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، تو وہ پیغمبر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا مانو بھی اسی کی، مانتے تم بدھ کی ہو، مانتے تم لات اور منات کی ہو، اور لات منات کی کیا مانتے ہو، یعنی اس کے نام پہ تم نے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، نفس کے پیچھے چل رہے ہو، شیطان کے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ قرآن کریم کے ایسے سوالات ہیں جو ان سے پوچھے جا رہے ہیں، ایسے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کی عقلیں یہاں آ کے سن ہو جاتی تھی، اور جنہیں توفیق ہوتی تھی پھر وہ ایمان بھی لے آتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ جبیر وہیں کھڑا تھا، سن رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ آیات سنی تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے سے میرا دل اچھل کے باہر آ جائے جب میں نے یہ آیات سنی کہ کیا یہ جو آیات ہم پڑھیں گے، ترجمہ آپ پڑھ لیں گے، تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ یہ سوالات سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل میرے سینے سے باہر آ جائے، اور وہیں سے ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا، چنانچہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کی وجہ یہی آیات۔ تو یہاں سوال ہی اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جو تھوڑا سا بھی سوچے گا تو وہ کیا کرے گا، ایمان لائے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پس منظر ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک خدا کے قائل تھے، ہمارے زمانے کے دہریوں کی طرح نہیں تھے جو سرے سے کسی کے قائل ہی نہ ہو۔
ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے خود ہی پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا یہ خود خالق ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلی بات کو بھی نہیں مانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، اور دوسرے کے بھی اسی طرح قائل تھے کہ ہم خود خالق نہیں ہیں، ہم بلکہ ہم مخلوق ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے؟ ظاہر ہے وہ جانتے تھے کہ ہم نے تو نہیں پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے۔ بل لا یوقنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے اور ہمیں بھی ایک خالق نے پیدا کیا ہے، تو اگر یہ اپنی ان باتوں میں سچے ہوتے تو پھر یہ پیغمبر کی بات فوراً قبول کرتے کہ ٹھیک ہے، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم سجدہ بھی اسی کو کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، تعصب کے مارے ہوئے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فی، جس پر چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں؟ یعنی ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ پیغمبر نے تو ان کو بتایا ہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے، مجھے اللہ کا پیغام بتاتا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ان کے پاس جھٹلانے کی کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس فرشتہ تو آتا نہیں ہے، تو کیا یہ سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ دیں کہ آسمان پہ چڑھ کے کوئی بات سن لیں؟ اگر کوئی ایسا ہے، یعنی کوئی چڑھا ہے، کوئی بات سنتا ہے، تو لائے، دلیل لائے۔ یعنی اس طریقے سے منکرین کو سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کوئی منکر جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو تو وہ خود ہی سوچے گا کہ میں جو جھٹلا رہا ہوں کس بیس پہ جھٹلا رہا ہوں، قرآن کریم کو جھٹلانے کی بیس میرے پاس کیا ہے، دلیل میرے پاس کیا ہے؟ تو اس طرح قرآن کریم ان کو متوجہ کر رہا ہے۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فی، جس پر چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں، یعنی عالم بالا کی باتیں۔ اگر ایسا ہے فلیأتی، تو لائے، مستمعہم، ان میں سے وہ آدمی جو سنتا ہے، کیا لائے؟ بسلطان مبین، کوئی واضح ثبوت۔ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو وہ کوئی واضح ثبوت تو لائے کہ یہ ثبوت ہے، یہ میں سن کے لایا ہوں اور اس کی بنیاد پر میں جھٹلا رہا ہوں۔ ام لہ البنات، کیا ان کی تو بیٹیاں ہیں؟ وَلَكُمُ کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے۔ یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ پہلے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کمال ہے بھائی، بیٹیوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو، اور خود جو ہے وہ بیٹوں کے دعوے دار۔ ام تسألہم اجرا، اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو؟ یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یعنی ایک کے بعد ایک سوال۔ انکار کرنے کی بیس کیا ہے؟ کیا یہ خود خالق ہیں؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود سے پیدا ہوئے، ہمیں کسی کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ آسمان پہ چڑھ کر کوئی دلیل لے کر آئے؟ اب یہاں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انکار کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ان سے کوئی مالی مفاد مانگا، کوئی اجرت مانگا، کوئی ایسی اجرت ان سے مانگی کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ اجرت نہیں دے پا رہے لہٰذا ہم انکار کر رہے ہیں؟ ایسا بھی تو نہیں ہے، کوئی اجرت ان سے نہیں مانگی گئی۔ پیغمبر تو خود فرماتے تھے، ہر زمانے کے پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت کون دے گا، میرا اجر کون دے گا، اللہ دے گا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، مجھے اجر کس نے دینا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، میں تم سے نہیں مانگتا۔ ام تسألہم اجرا، اور کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے۔ اب ایک منکر خود یہ سوچے گا کہ مجھ سے کوئی اجرت مانگا گیا، مجھ سے کوئی تاوان مانگا گیا۔ یہ لطیف انداز میں ان پہ طنز بھی ہے۔ مکہ کے جو سردار تھے وہ چونکہ بیت اللہ کے مجاور تھے، تو بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے یہ ان کا کاروبار بھی تھا، چڑھاوے کھاتے تھے، نذرانے لیتے تھے، بیت اللہ میں جو نذرانے آتے تھے اور دور سے قبائل آ کے چڑھاوے ڈالتے تھے، تو یہ سارے سردار اس کے مالک ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ گویا کہ اپنا ایک مذہبی روب داب میں آ کے لوگوں سے اجرت لیتے تھے، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے تھے، تو انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا تھا۔ تو انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی، انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم اس دین میں داخل ہو گئے ہمارا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا۔ آج کل ہمارے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے نا، مزاروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی کام کرتے ہیں، بس لوگوں سے نذرانے وصول کرو،
لوگوں سے چڑھاوے لو۔ آپ جو جاتے ہیں آج کل جو مختلف خانقاہیں ہیں، کسی زمانے میں یہ علم و ہدایت کا مراکز تھے۔ یہ جتنی نامور خانقاہیں کے نام آپ کے ذہن میں ہیں، یہ اپنے اپنے زمانے میں علم اور ہدایت کے مراکز تھے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو کیا وہ کوئی علم لے کے آتا ہے، ہدایت لے کے آتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ دے کے آتا ہے۔ آپ بھی گئے ہوں گے، آپ کے قرب و جوار میں لوگ جاتے ہوں گے، تو آنے والے سے پوچھے تو صحیح کہ بھیا تم کیا سیکھ کر آئے ہو، کچھ ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ کچھ سیکھ کے نہیں آیا، بس جیب سے کچھ دے کر آیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی قوالی میں بیٹھا ہے اور بس تھوڑا بہت جھوم جھام کے اور پیر صاحب کے ہاتھ چوم کے اور پیسے دے کے واپس آ گئے۔ تو یہ ان مکہ والوں کا کام تھا جو کہ بیت اللہ کے مجاور بن کے بیٹھے تھے اور کاروبار بنایا ہوا تھا۔ تو قرآن کریم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے، پیغمبر تمہیں اس سے روکتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم سے پیغمبر کوئی اجرت مانگتا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں کہتا ہے کہ تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں اجر دے گا، بس تم کیا کرو، ہدایت کے راستے پہ چل پڑو۔ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون، جسے یہ لکھ لیتے ہوں۔ یعنی یہ جو جن عقائد کے یہ حامل ہیں، جس بنیاد پر انکار کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی غیب کا علم ہے؟ ظاہر ہے جو بھی آدمی انکار کر رہا ہے، یہ سوال سنے گا، غور کرے گا، تو جان لے گا کہ واقعی میں غلطی پہ ہوں، نہ تو میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ میں آسمان پہ چڑھ سکتا ہوں۔ اور اگر وہ مذہب کا جھوٹا بیوپاری ہے تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ میں تو لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہوں، اس لیے انکار کر رہا ہوں۔ اور حق کا جو داعی ہے وہ تو مجھ سے کچھ مانگتا نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے دعوت دے رہا ہے۔ تو اگر منکر کی عقل پر پردہ نہ پڑا ہو، فطرت مس نہ ہوئی ہو، تو سمجھ جائے گا۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو در حقیقت جو کافر ہیں، مکر تو انہی پر پڑے گا۔ یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں، کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی سازش تیار کر رہے ہیں؟ اگر مکر کر رہے ہیں تو خود ہی بھگت لیں گے۔ چنانچہ مکہ والوں نے بھگتا، بدر میں مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ بنے دنیا میں، اور آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کو آپ دوبارہ جا کے پڑھیے گا اور اس پر غور کریں۔ اس میں جو اللہ نے سوالات قائم کیے ہیں ان پر غور و فکر کر کے ان کو ذہن نشین کریں، تاکہ ہمارے ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہو۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فطرت مسخ کی ہوئی ہے۔ انہیں کچھ بھی نظر آ جائے، معجزات بھی ان کو رائے راست پہ نہیں لا رہے، بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کے یہ مسلمان نہیں ہو رہے، کچھ بھی ہو جائے، ان کے پاس ہر چیز کی کوئی جھوٹی تعویل موجود ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں، یقولوا، تو یہ کہیں گے سحاب مرکوم، کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت پھر بھی نہیں مانیں۔ اگر کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کوئی جھوٹی تعویل کریں گے کہ یہ تو جی کوئی گہرا بادل ہے جو ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے، اور یعنی اس کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ فَذَرْهُمْ، لہٰذا اے پیغمبر آپ انہیں چھوڑ دیجیے اپنے حال پہ، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، یعنی قیامت کے دن سے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی آخرت کا عذاب تو ہوگا، اس سے پہلے دنیا کا بھی عذاب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کا عذاب اہل مکہ کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ بن کے بھگتنا پڑا تھا۔ وَاصْبِرْ، لہٰذا اے پیغمبر آپ صبر کیجیے، آپ جمے رہیے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے پروردگار کے حکم پر، اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہ بڑی محبت آمیز تسلی ہے۔ ان حالات میں مکی زمانے کے وسط کے حالات کو دیکھیں، جب چاروں طرف سے قریش مکہ اسلام کی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، ان کی یلغار تھی، اور مسلمانوں کے پاس بظاہر وسائل نہیں تھے۔ ان حالات میں
اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اے حبیب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ کب؟ حین تقوم، جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی جب آپ اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اٹھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آدمی مجلس سے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ان آیات میں یہ تلقین کی جا رہی، اور آپ کی سنت تھی کہ جب آپ مجلس سے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وہ دعا ہے جو مجلس کے اختتام پہ آپ پڑھتے تھے۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب رات کو سو کر اٹھیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو تسبیح کے کچھ کلمات اس وقت بھی پڑھیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں، یا جب آپ مجلس سے اٹھتے ہیں، یا کہیں بھی آپ اٹھیں تو گویا نقل و حرکت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ رات کو تسبیح کا مطلب عشاء کی نماز بھی اس میں آ گئی، مغرب بھی آ گئی، اور اس میں تہجد بھی آ گئی۔ اور ستارے ڈوبنے کا مطلب جب ستارے پلٹتے ہیں اور صبح کی روشنی نمودار ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو گویا اس میں نمازوں کا بھی ذکر آ گیا، اور اس میں ایک نصیحت آ گئی کہ جب وقت بدلتا ہے تو اللہ کو یاد کرو، یا آپ کی ہیئت بدلتی ہے کہ آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو اپنی ہیئت بدلتے وقت بھی کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں اللہ نے تسلی بھی دی اور ساتھ ہی عمل بھی بتایا۔ تو گویا یہ ہر اس آدمی کے لیے وظیفہ ہے جو مشکلات کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، گھریلو مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، کوئی بھی مشکل ہے، حالات مشکل ہے، تو یہ اس کے لیے وظیفہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرے، مجلس سے اٹھتے وقت، نیند سے اٹھتے وقت، یا اپنی حیات تبدیل ہوتے وقت، یعنی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، سفر شروع کر رہا ہے، سفر ختم کر رہا ہے، جاب پر پہنچ رہا ہے، گھر پہنچ رہا ہے، تو جب بھی اس کا سٹیٹس بدلے، اس کا فزیکل سٹیٹس، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے۔ اور جب وقت تبدیل ہو، یعنی صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے عصر ہوئی، عصر سے شام ہوئی، رات ہوئی، تو وقت تبدیل ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ گویا کہ آپ کی حالت بدلے یا وقت بدلے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو جب اس طرح آدمی تسبیح میں اپنا وقت گزارتا ہے تو مشکل حالات سے نمٹنے کا حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے۔